نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال صلى الله عليه وسلم بیان سے قبل اللہ کی بارگاہ میں چند منٹ کے لیے ذکر و اذکار کر لیا جائے. آپ سب راضی ہیں ذکر و اذکار کرنے کے لیے؟ ماشاءاللہ. تو میرے ساتھ آپ حضرات بھی پڑھتے رہیے گا. چلیے پڑھیے میرے ساتھ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. پڑھیے. آواز تو آئی نہیں ہے رہی آپ حضرات میں. زور سے پڑھیے. اللہ لا الہ الا ہو. قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے ایمان والو اللہ کو خوب یاد کرو اور سنو صبح و شام یاد کیا کرو. اور جو اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ انہیں اپنی مجلس میں یاد کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب بتائیے ہم اور آپ یقیناً دنیا کی چھوٹی سی مجلس میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں لیکن اللہ عرش پر بابرکت مجلس میں رحمت کے فرشتوں کے سامنے ان بندوں کا اللہ تذکرہ کرتے ہیں جو بندے صبح و شام ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں. بے شک. تو چلیے آج کم از کم ایک رات اللہ کے ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائیں گے انشاءاللہ. پڑھیے میرے ساتھ. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا
کہ اگر یہاں زور سے پڑھیں گے تو گھر میں بیوی کہے گی اچھا جلسے میں تو مولانا کے سامنے بہت زور زور چلا رہے تھے اور ہمارے سامنے بھیگی بجلی بن جاتے ہو. میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے جگر کے ٹکڑوں، یقیناً آپ اللہ کو زور سے یاد کریں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں 12 بجے رات کو جب آپ گھر جائیں گے یوں دروازہ مسکرا کر بیویاں کھولیں گی اور آپ کو سینے سے لگائیں گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ اللہ کا ذکر کر کے جائیں گے یہاں سے. اس لیے زور سے پڑھیں اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. عام نبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. عام نبی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار، پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ اللہ سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید مکی ماہ مدینہ پیارے نبی جی آئے، چھین لیا دل منموہن نے چاند سا ٹکڑا دکھائے. نبی جی اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ چھترے ہیں منہ سے پھول. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے نبی کے ہونٹ گلابی اور ہنستا ہوا چہرہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ عبدالعلیم صاحب نقشبندی. دشمن بھی دیکھتے تو یقیناً دل میں بغض ضرور ہوتا، ظاہری بغض ضرور ہوتا، لیکن دل ہی دل میں یہ سوچتے اور یہ کہتے کہ یقیناً اس سے بڑا صادق دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. محمد سے بڑھ کر امین دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک. محمد سے بہتر انسان دنیا میں کوئی نہیں ہے. بے شک بے شک. یہ ہم اور آپ نہیں، دشمن کہا کرتے. ہونٹ گلابی ہنستا چہرہ چھترے ہیں منہ سے پھول، نور کا پتلا چاند سا ٹکڑا حق کا پیارا رسول. نبی جی اللہ 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 پورا مجمع زور سے پڑھے اللہ 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 لا الہ الا ہو، اللہ 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 لا الہ الا ہو. آخری مصرع پڑھتا ہوں، غور کیجئے گا. جبریل آئے جھولا جھلائے، سبحان اللہ. لوری دے رحمان
اللہ سبحان اللہ. جب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، آپ کی ولادت باسعادت ہوئی، تو حضرت آمنہ جس طرح دنیا کی ماؤں کا حال ہے، اسی طرح حضرت آمنہ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ رہی تھی کہ کاش آج محمد کے والد حضرت عبداللہ ہوتے، سبحان اللہ. تو طرح طرح کے کھلونا لاتے، لوری گاتے، سینے سے لگاتے، غیب سے ندا آتی ہے، اے آمنہ یہ میرا محبوب ہے، یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا رسول ہے، سنو میں اس کا خالق مالک، میں اس کا معلم، میں اس کا پرورش کرنے والا، میں محمد کا سب کچھ ہوں، محمد کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. اسی کو علامہ اقبال سہیل اعظمی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ کتاب فطرت کے سرورق پہ جو نام احمد رقم نہ ہوتا تو نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فقہ نہ ہوتی، جو وہ امام امم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجب نہ ہوتا، غرضے کی ہمارے نبی نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. بے شک بے شک. نعرہ تکبیر. نعرہ تکبیر. دین اسلام. دین اسلام. ماشاء اللہ. جبریل آئے جھولا جھلائے، سبحان اللہ. لوری دے رحمان، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سو جا رحمت عالم، میں تجھ پہ قربان حبیبی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ، اللہ اللہ لا الہ الا ہو. میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اس عاجز کا آنا اڑیشہ کے مادر علمی جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا کٹک اڑیشہ سے ہوا ہے. جس طرح دارالعلوم دیوبند پورے ہندوستان کا مادر علمی ہے، ٹھیک اسی طرح مرکز العلوم جس ادارے سے اس عاجز کا تعلق ہے وہ اڑیشہ کا مادر علمی ہے. آپ نے نام سنا ہوگا امیر شریعت حضرت مولانا محمد فاروق صاحب دامہ فیوضہم، جو اس وقت اڑیشہ کے امیر شریعت ہیں. وہ حضرت بھی ہمارے مدرسے کے پڑھے ہوئے بحمدللہ. تو بڑوں کی نسبت ہے اس مدرسے سے، اس عاجز کا آنا بھی اسی ادارے سے ہوا ہے. اللہ سے دعا کریں ہمارے آنے کو قبول فرمائے، ایک ساتھ مل کر بیٹھنے کو قبول فرمائے. آمین. اللہ ہم سب کے سنانے اور سننے کو قبول فرمائے. آمین. بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ذہن میں آ گئی، میں چاہتا ہوں کہ وہ عرض کر دوں. میں دیکھ رہا تھا اور بار بار حضرت قاری صاحب دامہ فیوضہم بار بار واٹس ایپ کر رہے تھے مجھے، کبھی کچھ کبھی کچھ، لیکن میں یہ دیکھ رہا تھا کہ وہاں کے نوجوان، وہاں کے بڑے، ہم سب کے مربی مشفق کرم فرما، سب کی لگن تھی اس جلسے کو کامیاب بنانے کی. میرے بھائی یہ جلسے جلوس کیوں ہوتے ہیں اس پر میں بعد میں بات کروں گا. پہلے جلسے کی وجہ سے ہمارا اور آپ کا کل قیامت میں کیا ٹھکانہ ہوگا یہ سن لیجئے. سبحان اللہ. ارشاد. سہارنپور ضلع ہے اور دیوبند اس کا قصبہ ہے. آپ نے سہارنپور ضلع کا نام تو سنا ہوگا. جی جی. سہارنپور کے ایک بڑے میاں تھے، وہ ہر سال عید کے بعد جلسے کرایا کرتے تھے اور اپنے جلسے میں بڑے بڑے علماء کرام کو بلایا کرتے تھے. وہیں خاص کر دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے محتمم حضرت مولانا قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو ضرور بلایا کرتے تھے.
میرے بھائی ادھر غور سے سنیں، ادھر حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہر جلسے میں آیا کرتے تھے۔ اتفاق بڑے میاں کا انتقال ہو گیا۔ اب جب بڑے میاں کا انتقال ہوا، تدفین ہو گئی، تو بڑے میاں ایک اللہ والے کے خواب میں آئے، تو وہ اللہ والے پوچھتے ہیں کہ بڑے میاں کیا حال رہا، قبر کا سوال و جواب کیسا ہوا؟ تو آگے سنیے وہ بڑے میاں کیا کہتے ہیں کہ بحمداللہ بڑی آسانی کے ساتھ قبر کی منزل کو ہم نے طے کر لیا، اور بحمداللہ اس بڑے میاں کی مغفرت بھی ہو گئی۔ تو وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ بڑے میاں بتائیے تو صحیح مغفرت کس عمل کی بنیاد پر ہوئی؟ آگے سنیے وہ بڑے میاں کہتے ہیں وہ جو میں ہر سال عید کے بعد جلسہ کرایا کرتا تھا، اور اس جلسے میں حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ آیا کرتے تھے، حضرت قاری طیب صاحب کے میرے جلسے میں آنے کی وجہ سے اللہ نے میری مغفرت کر دی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ نے بھی جلسے کو بڑے اچھے انداز میں سجایا ہے، بڑے بڑے اللہ والوں کو آپ نے مدعو کیا ہے، علاقے کے اللہ والے موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علاقے کے چھوٹے مولانا ہوتے ہیں، نہیں، علاقے کے مولانا بڑے مولانا ہوتے ہیں، یہ چیز ذہن میں رکھیے گا۔ اس لیے کہ آپ کی قرآن کی آیتیں درست کرتے ہیں، التحیات درست شریف درست کرتے ہیں، اس لیے پہلے ان علماء کرام کی آپ قدر کیا کریں جو آپ کے علاقے کے علماء ہیں۔ اس لیے کہ ایک بات اور بتاتا چلوں میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، قیامت کا میدان ہوگا، اللہ رب العزت والجلال کا ارشاد ہوگا، او میرے بندو ذرا بتاؤ تو صحیح، کوئی ایک ایسی نعمت ہے جو تمہیں عطا کرنی ضروری ہو؟ سارے جنتی یہ کہیں گے نہیں نہیں، ہمیں جنت عطا کر دی گئی ہے، آپ کے فضل سے ہمیں جنت ملی ہے، اب کسی نعمت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کسی نعمت کی چاہت اور خواہش نہیں ہے۔ اللہ کہے گا او میرے پیارو، ایک نعمت اب بھی باقی ہے، جاؤ اپنے اپنے علاقے کے علماء کے پاس اور ان سے دریافت کرو کہ وہ نعمت کون سی ہے۔ چنانچہ جنتی لوگ اپنے اپنے ائمہ کرام کے پاس جائیں گے، اپنے اپنے علاقے کے علماء کے پاس جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ حافظ صاحب، مولانا صاحب، آپ میرے امام تھے، ذرا بتائیے تو صحیح، جنت تو اللہ کے فضل سے مل گئی، بحمداللہ ساری خواہشیں پوری ہو گئی، اب کوئی چاہت نہیں باقی، لیکن اللہ کا فرمان ہے اب بھی ایک نعمت باقی ہے، ذرا امام صاحب بتائیے تو صحیح وہ نعمت کون سی ہے؟ امام صاحب ایک ایک شخص کا ہاتھ پکڑیں گے اور کہیں گے آئیے میرے ساتھ، اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اور کہیں گے پیارے اللہ، ایک نعمت باقی ہے، اور وہ نعمت یہ ہے کہ آپ کا دیدار ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی زیارت ہوگی، اللہ کا دیدار، اللہ کی زیارت کس کی وجہ سے ہوگی؟ انہی علماء کرام کی وجہ سے ہوگی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، آج اس جلسے کا پہلا پیغام یہ عاجز یہ دے رہا ہے کہ ہم سب اپنے علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اب میں آپ کو بتاؤں، جس نبی کے سلسلے میں ابھی ہم اور آپ قصیدے پڑھ رہے تھے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں، یورپ کا ایک رائٹر، ایک محرر، ایک کتاب لکھنے والا، وہ جب کتاب لکھنا شروع کرتا ہے تو کتاب کا نام، یہ ٹائٹل میں کتاب کا نام یہ دیتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے؟ اس بندے نے اس کتاب میں 100 انسان کا تذکرہ لکھا، 100 انسانوں کے نام لکھے، ہر ایک کی حیات زندگی لکھی، اور آگے سن لیجئے، وہ تھا ایک عیسائی، عیسائی دھرم کا ماننے والا، حضرت عیسیٰ کو ماننے والا،
وہ شخص جب کتاب لکھتا ہے کہ دنیا کے سب سے بہترین انسان کون ہے، 100 انسانوں کا نام وہ انتخاب کرتے ہیں، 100 انسانوں کی زندگی لکھتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، سب سے اچھا انسان، سب سے پہلا انسان جو دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، جن کی زندگی سب سے اچھی ہے، وہ کوئی اور نہیں، ایک عیسائی رائٹر یہ لکھتا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان وہ ہے جن کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، دین اسلام، دین اسلام۔ لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، اب میں آپ کو پیغام دینے چلا ہوں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس نبی کو غیروں نے یہ کہا کہ سب سے اچھے انسان محمد ہے، افسوس اسی نبی کے ہم ماننے والے، اسی نبی کے ہم نام لینے والے، اسی نبی کے ہم کلمہ پڑھنے والے آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، اگر آج سب سے ذلت والی زندگی کوئی گزار رہا ہے تو وہ امت محمدیہ ہے، وہ مسلمان ہے۔ آج مسلمانوں کو ٹرینوں میں دیکھا جا رہا ہے، بسوں میں دیکھا جا رہا ہے، محلوں میں چوک چوراہے پر دیکھا جا رہا ہے، تو ببنگے دہل دنیا والے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں یہ مسلمان ہے، اور مسلمان کا مطلب آتنکواد ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب چور ہوتا ہے، یہ مسلمان ہے، مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے کو ستانے والے ہیں۔ آج ہمیں یہ زندگی کیوں دیکھنے کو ملی؟ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یاد رکھیں، یقیناً میڈیا نے بہت دور تک باتیں پھیلائی ہے، بہت گندی ذہنیت کر دی ہے، لیکن قصور کسی اور کا نہیں، قصور اس دل کا ہے، قصور ہمارا اور آپ کا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جس نبی کے ہم نام لینے والے ہیں، آج اس نبی کی ایک سنت بھی ہماری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کو یہ پیغام تو دے سکتے ہیں کہ مذہب اسلام محبت کی تعلیم دیتا ہے، ہمارے اور آپ کے پاک پیغمبر محبت کی تعلیم دیتا ہے، لیکن صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، صرف زبانی دعویٰ کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، اس محبت کو اپنی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائی، مسلمانوں کو ذلت کیوں ملی؟ وہ مسلمان جس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ عزت اللہ کے لیے ہے، عزت رسول کے لیے ہے، اور عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ بے شک بے شک۔ لیکن آج ایمان والوں کی زندگی میں ذلت کیوں ہے؟ اور کرنے کا مقام ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں مذہب اسلام کو اونچائی کیسے ملی، مذہب اسلام کو بلندی کیسے ملی، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو ترقی کیسے ملی، مذہب اسلام کے ماننے والوں کو لوگوں نے اپنا کیسے اپنایا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، آج سے 1400 سال پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، ہمارے اور آپ کے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور بعثت مبعوث سے پہلے کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، تو آپ کو پتا چلے گا کہ دنیا میں کیسے لوگ زندگی گزار رہے تھے۔ جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ جس طرح جانوروں کی 4 قسمیں ہیں، اس وقت انسانوں کو بھی 4 قسمیں تھیں۔ وہ بظاہر انسان تھے، لیکن حقیقت میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارا کرتے تھے۔ یہ انسانیت کی زندگی کب آئی؟ جب ہمارے اور آپ کے پاک پیغمبر آئے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، بظاہر انسان لیکن حقیقت میں وہ جانور کیسے تھے، اس کو آپ اس مثال سے سمجھیے۔ جانوروں کی 4 قسمیں ہیں،
ایک وہ جانور جو قوت کے بلبوتے، طاقت کے بلبوتے، طاقت کے گھمنڈ میں چور ہو کر کمزوروں پر ظلم کیا کرتا ہے، کہ آپ نے ایسے جانوروں کو نہیں دیکھا؟ وہ جانور جس کے اندر تھوڑی سی طاقت زیادہ ہو، قوت زیادہ ہو، وہ دوسرے جانوروں پر ظلم کیا کرتے ہیں، جس جانور کو دنیا شیر، چیتا اور بھیڑیے کہا کرتی ہے۔ یہ شیر، چیتا جانور وہ جانور ہے جو اپنے سے کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے دوسرا جانور وہ ہے جب اسے بھوک لگتی ہے تو وہ اپنی اولاد کو کھا لیا کرتے ہیں، اپنی اولاد کے ذریعے اپنی بھوک مٹاتے ہیں اور اپنی پیاس مٹاتے ہیں۔ وہ جانور کوئی اور نہیں جسے ہم اور آپ قطیانی اور سورنی کہتے ہیں۔ یہی قطیانی اور سورنی جب بچہ دیتی ہے اور بھوک سے بلبلا اٹھتی ہے، پیاس لگتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے، تو کچھ نہیں ملتا کھانے کو تو اپنی اولاد کو کھا لیتی ہے۔ ایسے جانور کو قطیانی اور سورنی کہا جاتا ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ٹھیک اسی طرح ایک وہ جانور ہے جسے کھانے میں کوئی مزہ نہیں، نہ پیاس بجھانے میں کوئی مزہ، لیکن دوسروں کو تکلیف دینے میں اسے بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ سانپ اور بچھو۔ ماشاءاللہ، وہ سانپ اور بچھو۔ سانپ ڈنک کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، جبکہ ڈنک مارنے سے نہ اس کی بھوک مٹتی ہے نہ پیاس مٹتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح بچھو کا حال ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، جس طرح ان جانوروں کا حال ہے، ہاں ٹھیک اسی طرح میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے انسانوں کا بھی یہی حال تھا۔ ایک وہ لوگ تھے جو طاقت کی وجہ سے، قوت کی وجہ سے، طاقت کے گھمنڈ میں چور ہو کر کمزوروں پر ظلم کیا کرتے تھے، اور ایک وہ انسان ہے جو اپنی پیاس بجھانے کے لیے، اپنی خواہش مٹانے کے لیے دوسرے انسانوں کا گلا گھونٹا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ روم امپائر کی تاریخ پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا اس وقت کے شہزادے اور شہزادیاں، اس وقت کے راجا رانیاں، جب اسے کوئی خواہش مٹانے ہوتی، جب اسے کوئی چاہت ہوتی، تو وہ شہزادے اور شہزادیاں یہ کہا کرتی کہ سنو، آج کی رات ایک محفل قائم کرو۔ چنانچہ ایک محفل قائم ہوتی، شراب کی بوتلیں آپس میں ٹکراتی، شراب کی نشہ جب ماتھے کو چڑھتی، پھر وہ اپنے ہوش ٹھکانے کو نہیں رہتا، تو اس وقت وہ یہ کہا کرتے، وہی شہزادے اور شہزادیاں یہ کہا کرتی، لاؤ ہماری خواہش کی چیزیں، لاؤ ہماری پیاس بجھانے کی چیزیں، لاؤ ہماری چاہت مٹانے کی چیزیں۔ چنانچہ تاریخ میں یہ بات ملتی ہے کہ اس وقت کمزور لوگوں کو لایا جاتا، دو کمزور شخص کو لایا جاتا، اس پر مٹی کا تیل چھڑکا جاتا، آگ جلائی جاتی، وہ دونوں تڑپ تڑپ کر مرتے رہتے، اور یہ شہزادے اور شہزادیاں مست ہو جایا کرتی تھی، اپنی خواہش مٹایا کرتی تھی، اور یہ کہتی تھی کہ ہاں ان کے تڑپنے سے میرے دل کو سکون مل رہا ہے، ان کے سسکنے سے میرے دل کو چین و قرار مل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا سے پہلے انسان بظاہر انسان تھے، حقیقت میں جانوروں سے بدتر زندگی گزارا کرتے۔ بے شک بے شک۔ لیکن جب میرے اور آپ کے پیارے نبی آئے اور محبت کی جام پلائے، محبت کا سبق لوگوں کو سکھلائے، تو آئیے میں آپ کو بتاؤں دنیا میں کیسا انقلاب آیا۔ دنیا میں ایسا انقلاب آیا کہ مکے کے رہنے والے، ایک مدینے کے رہنے والے، مکے کے مہاجرین جب مدینے میں پہنچتے ہیں تو وہ مدینے کے انصار صحابہ یہ کہا کرتے ہیں کہ او میرے مہاجر بھائی، آئیے، آج سے آپ میرا بھائی ہے۔
ایمانی بھائی ہے، خون سے خون کا رشتہ نہ ہو، لیکن آج سے آپ میرا دلی بھائی ہے، ایمانی بھائی ہے، ہاتھ پکڑتے ہیں، اپنے گھر لے جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سنو یہ مکان میرا ہے، لیکن آج سے آدھا مکان میرا آدھا تیرا ہے۔ ہاں سنو یہ کھیتیاں میری ہے، یہ زمین میری ہے، لیکن آدھی زمین آج سے تیری اور آدھی میری ہے۔ اور تو اور میرے پاس 2 بیویاں ہیں، ان 2 بیویوں میں سے جو بیوی تمہیں پسند ہو لے لیجئے، ایک بیوی تمہاری اور ایک بیوی آج سے میری ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ محبت کی جام کس نے پلایا؟ یہ محبت لوگوں میں کیسے آئی؟ ایک وہ انسان جو اپنی اولاد کو زندہ درگور کرنے پر مجبور تھے، آج غیروں کو بھی اپنے سینے سے لگا رہے ہیں۔ یہ تعلیم کس نے دی؟ یہ تعلیم ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ ایسی تعلیم دی، میں آپ کو بتاؤں، میرے آقا نے ایسی تعلیم دی کہ ہیرا شہر سے مکہ شہر کا فاصلہ 500 میل ہے۔ اس وقت اگر آپ جائزہ لیں تو یہ پتہ چلے گا 850 کلومیٹر۔ ہیرا شہر سے ایک عورت، ایک ایمان والی، زیور سے لدی، تنے تنہا مکے میں آتی ہے، کعبے میں آ کر کعبے کا طواف کرتی ہے، پھر مکے سے ہیرا شہر جاتی ہے۔ یہ آنے جانے میں تقریباً 1700 کلومیٹر کا فاصلہ طے کیا، لیکن 1700 کلومیٹر میں کوئی ایک نوجوان ایسا نہیں ملا جو میری اس بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالے، ان کے زیور کو کوئی لوٹے۔ ایک انسان پیدا نہیں ہوا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ صرف یہ کہ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر نے ساری دنیا میں یہ تعلیم دے دی کہ سنو، محبت کے ساتھ زندگی گزارو۔ محبت ہی ایک ایسی شے ہے کہ محبت کی وجہ سے انسانیت پیدا ہوگی، لوگوں میں محبت پیدا ہوگی، ملنا جلنا باقی رہے گا اور انسانیت بڑھتی چلی جائے گی۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، یہ زمانہ کب آیا؟ میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کی تعلیم سے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، جو یہ کہتے ہیں کہ مذہب اسلام آتنکواد کی تعلیم دیتا ہے، تو سن لو، میرے آقا کی تعلیم اٹھاؤ۔ ارے میرے آقا نے یہ فرمان جاری کیا ہے، من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ ایک مسلمان اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے اعضاء سے، ہاتھ سے، زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہ رہے۔ بے شک۔ اگر کسی زبان سے کسی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے، کسی کے ہاتھ سے اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، یاد رکھے میرے اور آپ کے پیارے پیغمبر کا فرمان ہے کہ حتی الامکان وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، لیکن ضرورت ہے آج نبی کی تعلیم پر عمل کرنے کی۔ ضرورت ہے آج ہمیں اور آپ کو اپنے کردار سے مذہب اسلام کو بتلانے کی۔ لیکن میں کہوں میرے بھائیوں، یاد رکھیں، میں آپ کا دل دکھانے نہیں آیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج ہم صحیح معنی میں مسلمان نہیں ہیں۔ غیر تو غیر، ابھی ایک صاحب کہنے لگے مجھ سے کہ مفتی صاحب، آئے دن نوجوانوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سنو، یقیناً جو مسلمان کو مار رہے ہیں ان کا ٹھکانہ بد سے بدتر ہونے والا ہے۔ اس لیے جب ظالم مظلوم پر ظلم کیا کرتا ہے، اللہ کا فرمان ہے ان اللہ لا يحب الظالمین، اللہ ظالم کو پسند نہیں کرتا۔ خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، مشرک ہو، وہ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو،
اگر وہ ظلم کرتا ہو یاد رکھے اللہ ایسے لوگوں کو تہو بالا کر دے گا، ہلاک و برباد کر دے گا۔ مثال آپ کے سامنے موجود ہے، آج کی مثال دیکھ لیجئے، یہودیوں نے، اسرائیلیوں نے مسلمانوں پر ظلم کیا، فلسطینی مظلوموں پر ظلم کیا، آج اللہ کا قہر برس پڑا ہے، آج ایسی آگ وہاں برس پڑی ہے، ایسی آگ برس پڑی ہے کہ آج اسے کوئی ٹھکانہ نہیں مل رہا ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، چار بڑی طاقتیں ہیں، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ چار بڑی طاقتیں ہیں، ان چاروں طاقتوں پر ملکیت اللہ کو حاصل ہے۔ بے شک۔ لیکن میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آج اس بھرے مجمع میں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے واسطے ہم سب یہ عہد کریں کہ انشاءاللہ آج کی رات سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، شکایت ہم غیروں کی کرتے ہیں، آئیے میں آپ کو بتاؤں یہ ذلت ہمیں کیوں ملی، آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ جو قرآن کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی تھی، اللہ نے صاف اعلان کر دیا، اور اب ذرا سنیں، غور سے سنیں، بہت مختصر باتیں کہنے چلا ہوں۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جائے گا۔ آج مسلمانوں کو ذلت کیوں ملی، اس کی وجہ آپ قرآن سے معلوم کریں۔ اللہ نے قرآن مجید میں کم و بیش 6666 آیتیں نازل فرمائی۔ ان 6666 آیتوں میں اللہ نے 1000 آیتیں وہ نازل فرمائی جس میں امم سابقہ کے واقعات موجود ہیں، یعنی پچھلی امتوں کے واقعات موجود ہیں۔ میرے بھائیوں اب آگے سنیں، 1000 آیتوں میں پچھلی امتوں کے واقعات موجود ہے، لیکن 500 آیتوں میں تمام نبیوں کے واقعات موجود، اور بقیہ 500 آیتوں میں صرف حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی امت یعنی بنی اسرائیل کے واقعات موجود ہیں۔ اب ہم اللہ سے سوال کریں، قرآن سے معلوم کریں کہ پیارے اللہ، قرآن میں 1000 آیتوں میں تمام نبیوں کے امتوں کے واقعات موجود ہے، لیکن 500 آیتوں میں تمام نبیوں کی امتوں کے واقعات، اور صرف 500 آیتوں میں صرف بنی اسرائیل کے واقعات۔ کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ آئیے ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سنو، بنی اسرائیل کے 500 واقعات، 500 آیتوں میں جو واقعات موجود ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ تاکہ بنی اسرائیل کے واقعات کو پڑھ کر امت محمدیہ سبق حاصل کرے۔ جن جن وجہوں کی بنا پر بنی اسرائیل کو ذلت ملی تھی، انہی وجہوں کی وجہ سے امت محمدیہ کو ذلت ملے گی، اور جن جن وجہوں کی بنا پر بنی اسرائیل کو عزت ملی تھی، انہی وجہوں کی بنا پر امت محمدیہ کو عزت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، اللہ پیارے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اور قبل آیت کی تفسیر سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے کہ او میری امت کے لوگوں، سنو، جب کبھی تمہیں عزت چاہیے تو بنی اسرائیل کے واقعات پڑھ لینا، اس لیے کہ بنی اسرائیل اور امت محمدیہ میں اتنی مماثلت ہے، اتنی یکسانیت ہے کہ آقا نے فرمایا
حذو النعل بالنعل کہ ایک جوتے کا تلا دوسرے جوتے کی تلا کی طرح ہوتا ہے، ٹھیک اسی طرح ایک جوتے کی تلا دوسرے جوتے کی تلا میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ امت محمدیہ اور بنی اسرائیل میں بھی کوئی فرق نہیں ہے، اسی طرح مماثلت ہے۔ بلکہ آگے بڑھ کر پیارے پیغمبر نے فرمایا سنو، اگر بنی اسرائیل کا کوئی شخص اپنی ماں سے منہ کالا کیا ہوگا تو میری امت کا بھی ایک شخص ایسا ضرور ہوگا جو اپنی ماں سے منہ کالا کرے گا۔ اتنی مماثلت ہے۔ اب آئیے اللہ کا فرمان سنیے۔ اللہ رب العزت والجلال کہتا ہے کہ میں نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے۔ کتنے وعدے؟ اب ذرا غور سے سنیں۔ اللہ نے بنی اسرائیل سے 3 وعدے لیے۔ پہلا وعدہ یہ ہے کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں۔ دوسرا وعدہ یہ ہے کہ تم کسی کو بے گھر نہیں کرو گے، اپنے محلے سے کسی کو بھگاؤ گے نہیں۔ اور تیسرا وعدہ یہ ہے سنو، اگر تم میں سے کوئی شخص گرفتار ہو جائے تو فدیہ دے کر، پیسے دے کر اپنے رشتہ دار کو چھڑا لانا۔ یہ 3 وعدے لیے اللہ نے۔ جب بنی اسرائیل ان 3 وعدوں پر عمل کرتے رہے، نہ وہ لڑ رہے تھے، جھگڑ رہے تھے، نہ اپنوں کو بے گھر کر رہے تھے، اور اگر کوئی گرفتار ہو جاتے فدیہ دے کر چھڑا کر لے آتے۔ جب ان 3 وعدوں پر بنی اسرائیل جمع ہوئے تھے، آئیے بنی اسرائیل کی عزت دیکھیے، بنی اسرائیل کا مقام دیکھیے۔ بخت نصر ایک بادشاہ ہے، بابل سے 6 لاکھ فوج لے کر بنی اسرائیل کو ڈھانے کے لیے چلا ہے۔ بخت نصر 6 لاکھ فوج لے کر بنی اسرائیل کو مسمار کرنے چلا ہے، مسجد اقصی کو درہم برہم کرنے چلا ہے۔ بخت نصر نے 6 لاکھ فوج کے ذریعے سے بنی اسرائیل کا مسجد اقصی میں احاطہ کر لیا، بنی اسرائیل کا احاطہ کر لیا۔ اب بخت نصر یہ اعلان کرتا ہے کہ او بنی اسرائیل، ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، ہم تمہیں کاٹیں گے، ذلیل و رسوا کریں گے، تمہاری عورتوں کے ساتھ عزت لوٹیں گے، تمہاری عورتوں کو مسمار کریں گے۔ اور سنو، جس اللہ کے گھر پر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو اس مسجد اقصی کو ہم ڈھا کر رہیں گے، شہید کر کے رہیں گے۔ اب بنی اسرائیل بیچارے مسجد اقصی میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، وہ لڑنے نہیں آئے، نہ ان کے پاس ہتھیار ہے، نہ کوئی ارادہ۔ اب بنی اسرائیل کرے تو کیا کرے؟ میرے بھائیوں ذرا غور سے سنیں۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی جانب ہاتھ اٹھایا، کہنے لگا ربا، اے میرے اللہ، آپ کے علاوہ کوئی پرسان حال نہیں، آپ کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ 6 لاکھ کی فوج ہمیں مسمار کرنے کے لیے آئی ہے۔ پیارے اللہ، مدد فرما دیجئے، نصرت فرما دیجئے۔ اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ بھی تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد کیا ہے؟ کہ اللہ کے وعدوں پر جمے رہنا۔ بنی اسرائیل اللہ کے وعدے پر جمے ہوئے ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں قبول ہو جاتی ہے۔ اللہ چڑیوں کا فوج بھیجتا ہے، اور ہر چڑیوں کی زبان پر ایک پتھر ہوا کرتا ہے، اور ایک ایک کنکڑی کے ذریعے، پتھر کے ذریعے 6 لاکھ فوج کو اللہ تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ 6 لاکھ فوج تباہ و برباد صرف ایک دعا سے۔ میرے بھائیوں، لیکن 6 لاکھ میں 6 لوگ بچ گئے، ان میں بخت نصر بھی تھا،
ان چھوں کو بنی اسرائیل نے قید کر لیا اور صبح سویرے ہر ایک کے دروازے پر ان چھوں کو پیش کرتا اور یہ کہتے کہ کہو ہم اللہ کے گھر کو ڈھانے آئے تھے، اللہ کے بندوں کو مارنے آئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا۔ بخت نصر ہر گھر میں جا جا کر کے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ نے ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا۔ بالآخر اللہ کی مصلحت، بخت نصر اور ان کے 5 ساتھی، یہ 6 لوگ کسی طرح وہاں سے بچ بچا کر نکلے، اور پھر ایک مدت کے بعد پھر 6 لاکھ کی تعداد فوج تیار کرتے ہیں اور 6 لاکھ فوج لے کر پھر بنی اسرائیل کو مارنے آتے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کا کیا حال تھا بہت ہی مختصراً بتاؤں۔ اب بنی اسرائیل نے 2 وعدے چھوڑ دیے۔ پہلا وعدہ، لڑنا مت، جھگڑا مت کرنا۔ بنی اسرائیل آپس میں لڑائی کرنے لگنے، جھگڑنے لگے۔ دوسرا وعدہ اللہ کا یہ تھا، سنو اپنوں کو کبھی کسی کو بے گھر مت کرنا۔ بنی اسرائیل اپنوں کو گھر سے بے گھر کرنے لگے۔ تیسرا وعدہ یہ تھا، اگر کوئی قید ہو جائے اسے چھڑا کر لے کر آ جانا۔ اس تیسرے وعدے پر عمل تھا، لیکن 2 وعدے چھوڑ دیے۔ اب 6 لاکھ کی فوج آئی ہے، پھر بنی اسرائیل کا احاطہ ہو گیا۔ پھر بخت نصر کا اعلان ہوا، او بنی اسرائیل ہم تمہیں کاٹیں گے، ماریں گے، بدلہ لیں گے، تمہاری مسجد کو مسمار کریں گے۔ بنی اسرائیل کی عادت بگڑی ہوئی تھی، وہ پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پیارے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ کی جانب سے فرمان جاری ہوتا ہے، اللہ کا اعلان آتا ہے، اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم بعض کو مانو گے اور بعض کو نہیں مانو گے، نماز پڑھو گے، زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، رمضان میں روزے رکھو گے، رمضان کے مہینے میں نماز پڑھو گے، 11 مہینے نہیں پڑھو گے، ایسا نہیں چلے گا۔ اللہ نے پکڑ کی اور ایسی پکڑ کی، میرے بھائیو بزرگوں دوستو، بنی اسرائیل گاجر اور مولی کی طرح کاٹے گئے، ان کی عورتوں کی عزت لوٹی گئی، مسجد اقصی شہید کر دیا گیا۔ میں یہ بتانے چلا ہوں کہ اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کے احکام پر ڈٹے رہو گے، اللہ کے احکام پر جمے رہو گے، اللہ کی مدد آتی رہے گی۔ اگر آج اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، میرے امت کے نوجوانوں، بزرگوں، بھائیوں، میرے سروں کے تاج علماء کرام، یہ ذہن و دماغ میں بٹھا لیجئے، آج اللہ کی مدد صرف اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ آج ہم نے اللہ کے احکام کو ٹھکرا دیا۔ میرے بھائیوں یاد رکھو، اگر ہمارا رشتہ اللہ سے مضبوط ہوگا تو ایک دعا کافی ہے، ایک دعا کافی ہے اس ملک میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کے لیے ایک دعا کافی ہے۔ شرط یہ ہے کہ دل سے تعلق اللہ سے مضبوط ہو جائے۔ میرے بھائیو بزرگوں دوستو، آئیے میں مختصراً بتاؤں کہ جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ خواجہ ابو طالب کا نام آپ نے سنا، حضور کے چچا خواجہ ابو طالب، وہ ایک بیماری میں مبتلا ہو گئے، وہ بیماری میں مبتلا ہو گئے، ہر جگہ علاج کرنے کو گئے لیکن کوئی کام نہیں آیا، شفا یاب نہ ہو سکے۔ بالآخر اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں، اے بھتیجے آپ ہی اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے، اے بھتیجے آپ ہی اپنے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ پیارے آقا ہاتھ اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں پیارے اللہ میرے چچا کو شفا یاب کر دیجئے۔ ادھر زبان کھولنی تھی، ہاتھ اٹھانا تھا، اللہ کی جانب سے مدد آئی اور خواجہ ابو طالب شفا یاب ہو گئے۔
خواجہ ابو طالب کہتے ہیں کہ بھتیجے آپ کا اللہ تو بہت جلدی سن لیتا ہے. حضور کہتے ہیں کہ جو اللہ کی سنتا ہے اللہ ایسے لوگوں کی ایسے ہی سنتا ہے. جو اللہ کی سنتا ہے اللہ ان لوگوں کی سنتا ہے. ایک مختصراً بتا کر رخصت ہوں. بغداد کا واقعہ. ایک بادشاہ، ان کو لمبی عمارت بنانے کی ضرورت پڑ گئی، لیکن بیچ میں ایک بڑھیا کی جھوپڑی آ رہی تھی. گورنر گئے، بڑھیا سے کہنے لگے بادشاہ لمبی عمارت بنائیں گے، بیچ میں آپ کی جھوپڑی آ رہی ہے، آپ جھوپڑی خالی کر دیجئے. آپ جس جگہ کہیں گی بڑی سے بڑی عمارت بنا کر، مکان بنا کر آپ کو دے دیا جائے گا. لیکن پرانے لوگوں کو اپنے گھروں سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اپنی پرانی زمین سے بے انتہا محبت ہوتی ہے. وہ بڑھیا بھی کہنے لگی میری جھوپڑی صحیح سالم رہنے دو، مجھے عمارت کی ضرورت نہیں، مجھے اسی جھوپڑی کی ضرورت ہے اور اسی جگہ جھوپڑی کی ضرورت ہے. بلاخر بوڑھیا وہ بیچاری کہیں مہمان پر گئی. بادشاہ سلامت کو پتہ چلا. بادشاہ نے کہا کہ بڑھیا کے گھر اجاڑ دو. جھوپڑی اجاڑ دی گئی، بڑی سی لمبی عمارت تعمیر کر دی گئی. وہ بیچاری بوڑھیا آتی ہے، دیکھتی ہے، بھری نظروں سے تلاش کرتی ہے میری جھوپڑی کہاں گئی. جھوپڑی نہیں مل رہی ہے. بلاخر بوڑھیا کو پتا چلتا ہے کہ بادشاہ نے جھوپڑی اجاڑ دیا. لیکن بوڑھیا کا تعلق اللہ سے مضبوط تھا. اب بوڑھیا کی دعا سنیے. وہ بوڑھیا کہتی ہے کہ پیارے اللہ، مصلی بچھاتی ہے، 2 رکعت پڑھتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ پیارے اللہ، میں تو ایک کمزور بندی، میں تو ایک کمزور بوڑھی، میں تو سفر پر گئی ہوئی تھی، بادشاہ نے میری جھوپڑی اجاڑ دیا. لیکن پیارے اللہ آپ بتائیے تو صحیح، آپ تو اللہ ہے، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ اللہ کی قدرت جلال میں آ جاتی ہے اور اللہ ایسی مدد عطا کرتا ہے کہ بادشاہ کی عمارت وہی زمین پر دھس جاتی ہے، ساری عمارت گر کر راکھ ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، بتانے کا مقصد یہ ہے جب اللہ سے رشتہ مضبوط ہو تو اللہ بڑی جلدی سنتا ہے. اور یاد رکھے وہ الرحمن الرحیم، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے. آخری بات، 1 منٹ کی بات وہ یہ ہے کہ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یاد رکھے 70 سال کا بوڑھا، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں 70 سال کا بوڑھا، سفید داڑھی، اگر 70 سال اگر انہوں نے عیاشی میں زندگی گزار لی ہو، لیکن 70 سال کے بعد جب وہ سفید داڑھی رکھتا ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، محلے والے، گاؤں والے یہ تان و تشنیع کرتے ہیں، ہاں 70 سال تو تم نے شراب کی بھٹیوں میں زندگی گزار لی، 70 سال تم نے عیاشی میں زندگی گزار لی، 70 سال تم نے اپنی خواہشات والی زندگی گزار لی. اب آئے ہو اللہ سے مدد مانگنے، اب آئے ہو اللہ کی عبادت کرنے. تمہاری عبادت قابل قبول نہیں، محلے والے یہ کہتے ہیں، حتیٰ کہ گھر والے یہ کہتے ہیں. لیکن 70 سال کا بوڑھا سفید داڑھی لے کر جب اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے، اپنی آنکھ سے آنسو جاری کرتا ہے اور یہ کہتا ہے پیارے اللہ، ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، تو اللہ یہ اعلان کرتا ہے ویلکم ویلکم، خوش آمدید خوش آمدید، مرحبا مرحبا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے میرے بندے، 70 سال سے میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. عبدالعلیم صاحب قاسمی، سبحان اللہ. میرے بندے میں اسی دن کا انتظار کر رہا تھا. اب تم میرے دربار میں آئے ہو، محلے والوں کی باتوں پر غور فکر نہ کیا کرو، لوگوں کی تان و تشنیع پر غور نہ کیا کرو. تم اللہ کے دربار میں آئے ہو، تمہاری
مائیں تم سے جتنی محبت نہیں کرتی وہ اللہ کہیں زیادہ محبت کرتا ہے. سنو تم فرش پر سجدہ کر رہے ہو, میں عرش پر بحیثیت رب یہ وعدہ کرتا ہوں کل قیامت کا میدان ہوگا, جب تم میرے دربار میں آؤ گے تو میں تمہیں ضرور جنت میں عطا کروں گا. میرے صاحب بزرگوں دوستو, ایسے رب سے ہمارا اور آپ کا پالا پڑا ہے. آئیے ہم سب عہد کریں انشاءاللہ ہم اپنے رب سے رشتہ مضبوط کریں گے, نبی کی ایک ایک سنت پر زندگی گزاریں گے. اللہ ہمیں کہنے آپ کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ.